الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس دین کے اندر پوری زندگی کو گزارنے کے وہ تمام طریقے موجود ہیں کہ ہم نے بحیثیت مسلمان اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس دین کا ایک حصہ ہے ایمانیات کے متعلق، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان۔ ایک حصہ عبادات سے متعلق کہ نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، جس پہ حج فرض ہے اس کو حج کرنا ہے، تو عبادات سے متعلق۔ اسی طریقے سے ایک حصہ ہے ہمارے دین کا جو ہے معاملات سے متعلق کہ ہمیں اپنے معاملات کیسے درست کرنے ہیں، اور ان میں بھی ایک تو لین دین ہے کہ جب ہم مسلمان سے ڈیلنگ کرے گا تو کیسے کرے گا، اگر نان مسلم سے ڈیل کرنا ہے تو ہم نے کیسے کرنا ہے، اور نہ صرف لین دین بلکہ ہمارا اخلاق، ہمارا ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ، مسلمان کے لیے مسلمان کی عزت، مسلمان کے لیے خیر خواہی کرنا، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں کرنا، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا، ایک دوسرے کو دین کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا اور نفرت سے بچنا، یہ سب تعلیمات ہمیں ہمارا دین دیتا ہے۔ اور ان سے متعلق اگر دیکھیں تو قرآن و حدیث بھرا پڑا ہوا ہے ہمارے دین کے اس پہلو سے، لیکن انفارچونیٹلی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امت نے ایمانیات پہ پھر بھی تھوڑی محنت کر لی، عبادات پہ پھر بھی تھوڑی محنت کر لی، مگر یہ جو اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، اس کے اوپر ایک تو فوکس بھی بہت کم ہوا، اور فوکس کم ہونے کی وجہ سے ہوا یہ کہ بہت سے مسلمان آج ایسے ہیں کہ جو عبادات میں بہتر ہیں، ایمان ان کا بہتر ہے، قرآن پڑھ لیتے ہیں، دین کا علم بھی ان کے پاس ہے، لیکن اخلاق یوں لگتا ہے کہ جیسے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ جب بات کرتے ہیں ہم تو بات ایسے ہوتی ہے کہ جیسے دوسرے انسان کو ذلیل کرنے کا ایک لائسنس لیا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے دوسرے کو ذلیل کر کے چھوڑنا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہو گیا تو اختلاف کے اندر بھی اپنی ذاتی انا کو کئی دفعہ ہم اتنا آگے لے جاتے ہیں کہ اسلام اور دین تو پیچھے رہ جاتا ہے، وہ انا کا انا سے ایک مقابلہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے کسی طریقے سے دوسرے کو غلط ثابت کر کے چھوڑنا ہے۔ اور ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو دین کی فہم نہیں ہے، جنہوں نے دین کو پڑھا نہیں ہے، جن کو دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جن کو قرآن کا پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق کے بارے میں کیا کہا، اچھی بات کرنے کے بارے میں کیا کہا، اچھے اخلاق کی ویلیو کتنی ہے، اور احادیث کے اندر کیا کیا کچھ موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اس تمام تعلیمات کی ایک چلتا پھرتا ایک روشن نمونہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں آپ نے پریکٹیکلی خود کر کے دکھایا۔ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اس کے بارے میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4525، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، دوسروں کو خوشخبری دو، آپس میں خوشخبری دو، اور بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو، نفرت مت پھیلاؤ، ویسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا مت کرو۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4528، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت پیدا کرو، وسکنوا ولا تنفروا، اور اطمینان دلاؤ، نفرت مت پھیلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو، ہم سب مسلمانوں کو یہ میسیج دیا، یہ پیغام دیا کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہنا،
ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ایک دوسرے کو اطمینان دینا کہ ٹھیک ہے، ایمان کے اوپر اطمینان دینا کہ ہم نے ایمان پہ چلنا ہے، اگر کوئی مشکل میں تو اس کو اطمینان دینا کہ دیکھو گھبرانا نہیں، اگر کوئی غلط ڈائریکشن میں چلا گیا تو اس کو آرام سے اخلاق سے بتانا کہ دیکھو یہ صحیح راستہ ہے۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی، اور یہ تو صحیح مسلم ہے، اس کے علاوہ صحیح مسلم کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر احادیث ہیں، اور بھی کتابوں میں احادیث جو ہیں وہ بھری پڑی ہوئی ہیں کہ جس میں نرمی کی بات، خیرخواہی کی بات، آپس میں محبت کی بات، اگر اختلاف ہو بھی گیا تو اختلاف کے باوجود مسلمان نے مسلمان کے ساتھ اختلاف کو کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے، کس طریقے سے ڈسکس کرنا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے ہماری تعلیمات ہمیں دی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات میں سے شامل ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پریکٹیکلی یہ سب چیزیں کر کے دکھائیں۔ ایک تو ہے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کہ جو لوگ بھی دین میں آ رہے تھے ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اور ایک تھا کہ جو مسلمانوں کے دشمن تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نرمی کا معاملہ کیا، اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ آپ سوچئے کہ دشمن کے ساتھ بھی آپ نے اخلاق کا معاملہ کیا، اور تو ہمارے لیے بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ کوئی ہمارے پاس کوئی راستہ رہ جاتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بد اخلاقی والی زبان استعمال کرے، اس کی تحقیر کرے، اس کو ذلیل کرے؟ یہ تو بہت ہی آپ سمجھیں کہ مسلمان کے لیے تو آپشن رہ ہی نہیں جاتی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ رویہ رکھے۔ اور ان واقعات سے سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، لیکن صرف 2 واقعات کا ذکر کروں گا آج، تاکہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی فہم عطا فرمائے اور ہمیں اس اخلاق کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ عدی بن حاتم جو تھا وہ بنو طیع کے سردار تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بنو طیع کے سردار تھے۔ جب فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو کرتے کرتے کیا ہوا کہ بنو طیع جو تھا اس کو بھی فتح کر لیا گیا۔ جب اس کو فتح کیا گیا تو یہ جو تھا اس نے کیا کیا کہ یہ وہاں سے نکلا اور سیدھا جا کے رومیوں کے پاس چلا گیا، وہاں پہ پناہ حاصل کر لی اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اچھا، رومیوں کے پاس جب گئے تو یہ ظاہر ہے جو انسان عرب میں رہا، مدینہ میں رہا، وہاں کا کلچر، وہاں کی سرداری، وہ سب چھوڑ کے اب بالکل اکیلے رومیوں کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، تو زیادہ عرصہ وہاں پہ رہ نہیں سکے، انہیں راس نہیں آیا۔ الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ یہ کیا کہ میں واپس جاؤں گا اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے دیکھوں گا، اور یہ دیکھوں گا کہ اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کا جھوٹ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر وہ سچ بولتے ہیں تب بھی پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال فیصلہ کیا کہ واپس جاتا ہوں میں مدینہ۔ اب وہ جا رہے تھے تو اپنے آپ سے بات کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص سے نفرت نہیں تھی، مجھے سخت نفرت تھی ان سے، لیکن اب راستہ کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے فتوحات کا سلسلہ ہو گیا، اسلام غالب آ گیا ہے، اب کوئی راستہ نہیں ہے، تو کیا ہے، بہرحال واپس آنا شروع ہوئے۔ جو ہی مدینہ میں انٹر ہوئے تو لوگوں نے دیکھتے ہی کہہ دیا یہ رہا عدی بن حاتم، یہ رہا عدی بن حاتم۔ وہ ہوتا ہے نا جس طرح کوئی وانٹڈ کی لسٹ میں ہو اور لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ شخص وانٹڈ ہے، اور جو ہی وہ نظر آتا تو لوگ شور ڈال دیتے ہیں کہ یہ رہا یہ رہا۔ اب یہ کیا کرتے، لوگوں کی بات سنتے رہے لیکن انہیں زیادہ دھیان نہیں دیا، اور سیدھے چلتے چلتے مسجد نبوی میں انٹر ہو گئے۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ دشمن ہے نا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ دشمن ہے کہ جب انہوں نے مقابلہ کیا تو ظاہری بات ہے جس سے مقابلہ ہوتا ہے وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ تو جب جو شخص جو ہے وہ فاتح ہوتا ہے تو فاتح کا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں نا، اور اس مقابلے میں دونوں کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں جیت جاؤں، اور پھر جو جیت جاتا ہے اس کا اپر ہینڈ ہوتا ہے، اور پھر وہ دوسرے شخص کے اوپر جو مرضی کرے، دوسرا شخص اب کیا ہوتا ہے، اب بول نہیں سکتا۔ مقابلے کے دوران تو بولا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں مقابلہ کر رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں ہے کون جیتے گا، لیکن اب جب جیت گیا ہے تو ہارا ہوا انسان دوسرے انسان کے بارے میں جو فاتح ہے اس سے کوئی نہ وہ بحث کر سکتا ہے نہ کوئی بات کر سکتا ہے، بلکہ وہ اس سے ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے کہ اب یہ میرے ساتھ جو کیا کرے گا، انتہائی برا سلوک کرے گا۔
عدی بن حاتم انٹر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ نہیں کہا اچھا تم کون ہو بھائی؟ عدی بن حاتم ہو، ادھر آؤ ذرا، سکون آ گیا، ٹھنڈ پہ گی، اپنی بات کرو. اگر ہمارے ساتھ ہو تو کسی کو ہم ہرا دیں اگر، تو ہم اس کو ہرانے کے بعد اس کو ایسا ذلیل کریں گے، اس کو ایسے تانے ماریں گے کہ اس کو ریئلائز ہو جائے کہ بیٹا تو نے میرے سے پنگا لیا تھا نا، اب پتہ لگا، سکون آیا تمہیں. یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو ہم اپنا مخالف سمجھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا. آپ نے کیا کہا؟ آپ عدی بن حاتم ہیں. آرام سے بات کی، آپ عدی بن حاتم ہیں. انہوں نے کہا جی میں عدی بن حاتم ہوں. آپ نے بنایا اپنے پاس، مرحبا ادھر آ جاؤ، بٹھایا، احترام سے بات کی اور ان کا اکرام کیا، وہاں پہ اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا. پھر کیا کیا؟ مسجد نبوی سے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف لے کے چلنے لگے. کیسے؟ عدی بن حاتم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں یوں پکڑا. ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ میں یوں ہاتھ پکڑا. یہ دشمن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کوئی ابو بکر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، عثمان نہیں ہے، ان کی بات نہیں کر، علی نہیں ہے رضی اللہ عنہم. یہ دشمن ہے جو ہارا ہوا دشمن ہے، جس کو بھی جو ہے نا فتح کیا ہے. ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب عدی بن حاتم کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود سردار تھے، اور جو سردار ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ پوزیشن جو ہوتی ہے اس کے اندر کیا سوچنے کا انداز ہوتا ہے، کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں، لوگوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے، لوگ لیڈرز کو کیسے دیکھتے ہیں. اب وہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور اپنے دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہیں. کیونکہ جب دو سردار ہوتے ہیں نا، چل رہے ہوتے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن ہوتا ہے. تو عدی بن حاتم کہتا ہے میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ ان میں اور مجھ میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے، کیونکہ میں بھی ایک قبیلے کا سردار ہوں، یہ بھی ایک خاص علاقے کے سردار ہیں، تو ہم دونوں سرداری میں برابر. میں بھی ایک دین کا فالو کرنے والا ہوں، نصرانی ہوں، یہ اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، تو اس میں بھی ہم برابر. میں بھی ایک کتاب کا ماننے والا ہوں، انجیل، اور یہ بھی ایک کتاب کو مانتے ہیں جو ہے قرآن، تو اس میں بھی ہم برابر. تو ہم تقریباً برابر ہیں، اور ان کے پاس بھی کچھ فوج ہے اور میرے پاس بھی کچھ فوج ہے، تو تقریباً ہم برابر ہی ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اور وہ چونکہ لیڈرز جو ہوتے ہیں نا، جو لیڈرز وہ جن علاقوں میں رہے ہوتے ہیں اور جس طرح کے سوشل سرکل میں رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لیڈرز کی کیا ویلیو ہوتی ہے، لوگ کس طرح لیڈرز کا ٹریٹ کرتے ہیں، اور لیڈرز بھی اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں جب میں راستے میں گزر رہا تھا تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی آئی، اور بوڑھی آ کے آپ سے اس نے کچھ سوال کیا اور کچھ بتایا. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ چھوڑا اور جا کے اس بوڑھی کی بات سننا شروع ہو گئے. اس کی بات سنی، اس بوڑھی کو جواب دیا، پھر چلنا شروع ہوئے. تھوڑا سا آگے گئے تھے، ایک اور شخص ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا. آپ نے پھر میرا ہاتھ چھوڑا، پھر اس سے بات کرنے لگ گئے. اور وہ شخص کہہ رہا تھا اللہ کے رسول بڑی بھوک لگتی ہے، کھانا نہیں اویلیبل ہوتا، بڑی مشکل ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب دیا اور پھر آگے چلنا شروع ہو گئے. پھر تھوڑا سا آگے چلے، پھر ایک اور شخص نے روک لیا. آپ نے پھر میرا ہاتھ چھوڑا، پھر اس کی بات سنی، اور پھر اس کی بات سنی، اس کو بھی کچھ جواب دیا، اور چلتے چلتے مجھے اپنے گھر میں لے گئے. ابھی آپ سوچئے کہ یہاں پہ ایک اور کیا چیز پتہ لگ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیلنس کرنا ہے، ایک طرف کیا ہے، ابھی عدی بن حاتم مسلمان نہیں ہوئے تو کیا ہے، یہ کافر ہے، ظاہر ہے اس وقت کافر لیڈر اور دشمن ایک طرف وہ ہیں اور دوسری طرف غریب مسلمان آ رہے ہیں. تو آپ نے ان غریب مسلمانوں کو امپورٹنس دی، ان کی بات کو ویلیو دی. یہ نہیں کہا کہ نہیں اس وقت میرے ساتھ ایک ایسا بڑا لیڈر ہے جس کو ابھی میں نے ٹھکانے لگایا اور اس کو ذرا میں سیٹل کر لوں، تو باقیوں کو اگنور کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ساتھ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب مسلمانوں کی بات کو بھی سنا اور ان کو بھی امپورٹنس دی. بہرحال گھر لے گئے. جب گھر لے کے پہنچے تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھ کے وہ حیران رہ گئے کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک گدھا پڑا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے کہا کہ آؤ اس پہ بیٹھو. ایک ہی گدھا ہے، دشمن کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ اس پہ تم بیٹھو. تو یہ کہنے لگے نہیں آپ ہی اسی پہ بیٹھیں، یہ آپ کا گدھا ہے. تو آپ نے کہا نہیں تم اس پہ بیٹھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گدھے پہ بٹھایا، اپنے گدھے پہ بٹھایا. کس کو بٹھا رہے ہیں؟ دشمن. یہ دشمن ہے. تو بہرحال ہوا یہ کہ پھر ڈسکشن شروع ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوال کیے، ان سے پوچھا، اور وہ ایک پھر لمبی بات ہے آگے. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اس ساری ڈسکشن کے بعد کیا ہوا کہ عدی بن حاتم جو تھے وہ
مسلمان ہو گئے۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ایک دشمن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہوتے ہوئے دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں۔ معاملہ تو دور کی بات، ہمیں صرف اپنی بات کرنے کے انداز کا ہی جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہم جب کسی دوسرے مسلمان بھائی سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جو ہے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اگین میں پھر وہی بات رپیٹ کروں گا، جن کو دین کی فہم نہیں ہے، اگر وہ یہ باتیں کریں، بد اخلاقی کریں، بدتمیزی کریں، مسلمانوں کے عیبوں کو اٹھائیں، ان کو اچھالیں اور اس کو ایڈورٹائز کریں اور وہ سب حرکتیں کریں، تو بندے کو پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ یار اس کو قرآن کا نہیں پتہ، اس کو حدیث کا نہیں پتہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہیں پتہ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نہیں پتہ، ہمارے دین کی جو کور تعلیمات ہیں اس کو علم نہیں ہے، تو یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ کرنے والا ایک ظاہری طور پہ دیندار انسان ہو تو لوگ پھر کس کے پاس جائیں گے؟ لوگ تو دین سیکھنے کے لیے کسی ایسے شخص کے پاس آتے ہیں نا جس کو وہ دیندار سمجھتے ہیں، اور اگر جس کو وہ دیندار سمجھ رہے ہیں وہی ممبر پر بیٹھ کے یا یوٹیوب پہ اپنے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے چینل کے اوپر لوگوں کو نفرت پھیلانا شروع کر دے اور وہ مسلمان کو مسلمان کے خلاف کرے، اور اس حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کیا فرمایا؟ وَلَا تُنَفِّرُوا، کہ ایک نفرت مت پھیلاؤ، نہ نفرت کرو نہ نفرت پھیلاؤ، یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف تو ہم کریں بڑے بڑے دعوے کہ ہم اسلام کے بڑے جو ہے وہ پہنچے ہوئے شخص ہیں اور میں اسلام کی بڑی سمجھ رکھتا ہوں، اور ظاہری حلیہ بھی کیا ایک مسلمان کا ہے، کرتا بھی پہنا ہوا ہے، شلوار بھی ٹخنے سے اوپر ہے، داڑھی بھی لمبی ہے، سر پہ ٹوپی ہے یا امامہ ہے، اگر ٹوپی ہے تو ذرا چھوٹے درجے کا متقی ہے، اگر امامہ پہنا ہوا ہے تو ذرا بڑے درجے کا متقی سمجھا جاتا ہے۔ تو جتنا بڑا امامہ ہوگا اتنا بڑا لائسنس ہے اس کے پاس کہ جو مرضی آپ بات کرتے رہیں۔ تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ آپ ایک طرف تو ہم یہ ظاہر کریں کہ ہم دین کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس حد تک کہ ہمارا حلیہ بالکل ایگزیکٹ سنت کے مطابق ہے، ایک یہ ایکسٹریم، اور دوسری ایکسٹریم اگر دیکھی جائے یہ سارا حلیہ اپنا کے مسلمانوں کو مسلمان کے خلاف کر دیا۔ تو میں آپ سے کوشچن یہ کرتا ہوں کہ ان دونوں میں سے کون سی زیادہ چیز امپورٹنٹ ہے؟ اصل میں تو دونوں ہی اہم ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب آپ سنت کے مطابق جو ہے وہ حلیہ نہیں کریں، وہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن اگر یہ دیکھا ہے تو ہمارے دین میں، ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر تو بہت زیادہ زور دیا گیا کہ ظاہری حلیہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، جو کہ بالکل ہونا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اور بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اوپر اتنا زور نہیں دیا کہ قمیض بالکل ایکوریٹ ایک کس سائز کی ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں گائیڈ لائنز موجود ہیں حدیث کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند کا بتایا کہ آپ نے قمیض پہننا پسند کیا، امامہ پہننے کا ذکر آتا ہے، بالکل پہنا، یہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن زور دینے کی بات کر رہا ہوں۔ جتنا زور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی پہ دیا، جتنا زور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق پہ دیا، جتنا زور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو مسلمان سے نفرت نہ دلانے پہ دیا، جتنا زور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے پہ دیا، اتنا زور اس چیز پہ نہیں دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس پہ اتنا زور دیا لباس پہ اور ٹوپی پہ اور امامے پہ اور ظاہری حلیے پہ، اور جو اصل کور تھی ہمارے دین کی اچھا اخلاق، اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، اور یہی حلیہ اپنا کے ہم نے دھجیاں اڑائی ہیں۔ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پر سخت بات ہے لیکن ایک فیکٹ ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی اس لیے شامل کر لیتا ہوں کیونکہ جو خاص طور پہ دین کے دعوت دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ عام بندے آپس میں 1 to 1 بات کریں گے تو ان کا ایک اختلاف ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کو لوگ سنتے ہیں، ہزاروں لوگ سنتے ہیں، لاکھوں لوگ سنتے ہیں، ان کا رویہ اگر ایسا ہوگا کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے متنفر کریں گے تو یہ بڑا خطرناک رویہ ہے، اس شخص کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی، اس کا نقصان دونوں کو پہنچتا ہے۔ اور یہ صریحاً کیا ہوتا ہے؟ یہ صریحاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے خلاف ہے۔ وَلَا تُنَفِّرُوا، واضح طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نفرت مت پھیلاؤ۔ اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جاتا،
کسی کے ساتھ بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اختلاف کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے کرنا ہے، بات کیا کرنی ہے، انداز کیا ہونا چاہیے، دوسرا بھی مسلمان ہے، سامنے والے کا مقام کیا ہے، سامنے والے کا درجہ کیا ہے، سامنے والا علم کے اعتبار سے مجھ سے کتنا آگے ہے، سامنے والے کی ایج کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے کہ بچے سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے ایج گروپ کے بندے سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے سے بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، اگر کوئی لیڈر آ رہا ہے تو لیڈر سے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اگر اپنے معاشرے کا کوئی ایوریج بندہ ہے تو اس سے کیسے معاملہ کرنا ہے۔ یہ سب تعلیمات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے مالک بن عوف کا۔ مالک بن عوف کیا تھا کہ جب مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا تو ڈیفرنٹ غزوات ہوئے، بدر ہوا، احد ہوا۔ تو غزوہ حنین میں، جب غزوہ حنین تھا تو غزوہ حنین میں کیا ہوا تھا کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف، یہ دو قبیلے تھے جنہوں نے آپس میں ملے تھے اور مسلمانوں کے خلاف فائٹ کی تھی۔ تو مالک بن عوف جو تھا بنو حوازن کا کمانڈر تھا، اس کو لیڈ کرنے کے لیے سلیکٹ کیا تھا کہ بھئی اس میں مسلمانوں کے خلاف تم نے لیڈ کرنا ہے۔ تو اس نے کیا آئیڈیا دیا؟ اس نے آئیڈیا دیا کہ ٹھیک ہے بنو ثقیف کو بھی ساتھ شامل کریں، اور سارے کے سارے ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے بیوی، بچے، مال، مویشی سب کو لے کے حنین کے اندر مسلمانوں کے خلاف مقابلہ کریں گے۔ اچھا، اب اس نے جب یہ آئیڈیا دیا تو بہت سے لوگوں نے اس کو کہا کہ بھئی کیا آئیڈیا دے رہے ہو تم، مطلب ہم تو جائیں گے لیکن اپنے ساتھ یہ بیوی بچوں کو لے کے جانا، یہ کوئی سینس نہیں بنتی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، دیکھو بات یہ ہے کہ اگر ہم لڑنے کے لیے جائیں گے تو اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم بھاگ کے کدھر آئیں گے؟ ہم ان کے پاس ہی بھاگ کے آئیں گے نا۔ تو جب ہمیں پتہ ہوگا یہ بھی ادھر ہی موجود ہے تو ہم ذرا زیادہ بہتر طریقے سے لڑیں گے۔ تو اس کی جو اسٹریٹجی تھی، اس اسٹریٹجی کے اعتبار سے بڑی اچھی تھی اسٹریٹجی۔ بہرحال اس نے سب کو کنونس کر لیا اور سب کو لے کے نکل گیا۔ اور ہوا یہ کہ حنین کے مقابلے غزوہ حنین میں شروع میں اس کی اسٹریٹجی بڑی کام آئی۔ کفار نے جو مسلمانوں پہ حملہ کیا تو مسلمان شروع میں کیا تھا، ان کے قدم ڈگمگا گئے تھے، مسلمان جو ہے ایک دم سے پینک کر گئے تھے، اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ اور غزوہ حنین ایسا غزوہ تھا کہ جس میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کفار سے زیادہ تھی، ورنہ پہلے ہمیشہ کیا ہوتا تھا، مسلمان کم تعداد میں ہوتے تھے، بدر میں بھی مسلمان کم تھے، احد میں بھی مسلمان کم تھے، اور کفار جو تھے وہ مسلمانوں سے تعداد میں زیادہ ہوتے تھے۔ حنین میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی کیونکہ بہت سے لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے اور اس میں شامل ہوئے تھے، اور کئی جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دل میں یہ فیلنگ بھی آنا شروع ہوگی، کیونکہ ہسٹری تو پتہ تھی نا کہ بدر میں ہم تھوڑے تھے، احد میں ہم تھوڑے تھے، اور تب بھی ہمیں فتح ملی، اور احد میں فتح سے مراد کیا ہے کہ احد میں بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ شروع میں تو فتح ہی ہوئی تھی۔ تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ آج حنین، آج جو مقابلہ ہونے والا ہے تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو آج تو ہم کفار کو جو ہے وہ یوں کر کے ختم کر دیں گے۔ ہم تھوڑی تعداد میں جب جیت جاتے تھے تو یہ تو اتنی تعداد ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہمارے لیے، پیس آف کیک تو یہ جو فیلنگ ان کے اندر کریٹ ہوئی، تو اس فیلنگ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ فیلنگ جو تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ فیلنگ بھی پسند نہیں آئی کہ ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ آج ہم بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ تمہیں تمہاری کثرت نے عجب میں ڈال دیا تھا، یعنی تمہارے اندر ایک عجب آ گیا تھا، اپنی ایک یوں سمجھ لو کہ ہم ایک احساس پیدا ہو کہ آج ہماری کثرت بہت زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا فلم تغنی عنکم شیئا، اور وہ تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکی، کیونکہ تعداد تمہاری اگر کام آتی تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تمہارے کسی کام نہیں تمہاری تعداد۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین باوجود اس کے کہ وسیع تھی تمہارے لیے تنگ کر دی گئی۔ ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان آگے بڑھے تو انہوں نے چھپ کے حملہ کیا، تیروں سے حملہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اس میں لیڈ کر رہے تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے برے طریقے سے زخمی بھی ہو گئے، اور مسلمان ایک دم سے جو ہے وہ پینک کر گئے، کیونکہ دونوں طرف سے حملہ ہوا، مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آئی، ان ایکسپیکٹڈ قسم کا حملہ تھا، اور ایک دم سے پینک ہو گئے، مسلمان آگے پیچھے ہوئے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنی طرف سے سکینت نازل کی، اور پھر آگے فرمایا کہ ہم نے ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. تو اللہ کی مدد آ گئی. لیکن شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان نئے مسلمانوں کے اندر جو فیلنگ تھی کہ ہماری تعداد بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جھٹکا دیا. بہرحال ہوا یہ کہ الٹیمیٹلی مسلمانوں کو کیا ہوئی؟ فتح ہوگی. اور مالک بن عوف جو تھا وہ وہاں سے بھاگ گیا. اب سب بیوی بچے ان کے جو سارے تھے سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے، ان کے بیوی بچے مال مویشی سب وہاں پہ، اور سب کے سب وہاں سے جو تھے وہ بھاگ گئے. اتنے میں کیا ہوا کہ الٹیمیٹلی جب تھوڑا وقت گزرا، جو مالک بن عوف تھا یہ بھاگ کے بنو سکیف میں چلا گیا، اور وہاں پہ ایک قلعہ تھا، اس قلعے میں جا کے وہاں پہ پناہ حاصل کر لی. اتنے میں بنو حوازن کو ریئلائز ہو گیا کہ یہاں سے اب نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور ہمارے سارے بیوی بچے جو مسلمانوں کے قبضے میں چلے گئے، مال مویشی سب کچھ ختم ہو گیا. انہیں ریئلائز ہوا کہ اس وقت یہ ہے کہ جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے ان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے، تاکہ ہم جو ہے یہ سارا ہمارے بیوی بچے ہمیں اور یہ مال مویشی جو ہے ہمیں واپس کر دیں. جو لوگ تھے وہاں پہ وہ گئے بنو حوازن والے، اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کو قبول کیا، اور ان کے سارے مال مویشی بیوی بچے ان کو واپس کر دیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مالک بن عوف کدھر ہے؟ آپ کو تو پتا تھا کہ جو کون لیڈ کر رہا ہے، ظاہری بات ہے. تو پتہ لگا کہ مالک بن عوف جو ہے وہ تو بھاگ گیا. اب یہ اگین اتنا نقصان پہنچانے والا، ذرا آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، ظاہر الٹیمیٹلی سارا مدعا اسی پہ ڈالا جاتا ہے کہ بھئی تمہاری لیڈرشپ کے اندر یہ سارا نقصان پہنچا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو جو شروع میں نقصان پہنچا ہے اور لیڈ یہ کر رہا تھا، تو سخت دشمن. تو پوچھا، تو پوچھنے کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا ہمارے ذہن کے حساب سے؟ اچھا جو بھاگ گیا ہے، ایک کام کرو، میں 100 اونٹ 200 اونٹ اس شخص کو دوں گا جو اس کو زندہ گرفتار کر کے لے آئے. نارملی یہی ہوتی ہے نا کہ جس کو پکڑنا ہوتا ہے وانٹڈ لسٹ میں ڈالتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ جو اس کو زندہ لے کر آئے گا اس کو اتنے پیسے ملیں گے یا یہ کچھ ملے گا، اور اگر کوئی مردہ لے کر آئے گا تو اس کو اتنا ملے گا. تو آپ نے اناؤنس کیا؟ سبحان اللہ. اخلاق دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے. دشمن اتنا نقصان پہنچانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہیں، فل کنٹرول میں ہیں. ایک اشارے کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے اوپر سب کو ختم کیا جا سکتا تھا. ان کے مال مویشی بیوی بچے بنو حوازن کے جتنے لوگ ہوئے اور مالک بن عوف ملے، آپ ایک حکم دے سکتے کہ سب کو ختم کر دو، کیونکہ وار ہے، وار کے اندر سب ہوا. لیکن آپ نے پہلا کیا کیا؟ بنو حوازن آئے، دشمن تھے، وہ بھی لڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ. آپ نے کہا ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے، لے جاؤ سب. کیا اخلاق تھا. مالک بن عوف کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی، مالک بن عوف کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بھاگ گیا ہے، وہ تو چھپا ہوا ہے. تو آپ نے کہا اچھا مالک بن عوف کو میرا پیغام پہنچا دو. اس کو پیغام پہنچاؤ کہ اگر وہ آ کے مسلمان ہو جائے تو میں اس کو اس کے بیوی بچے بھی واپس کر دوں گا. وہ کمانڈر مسلمان ہو جائے تو میں اس کو اس کے بیوی بچے بھی واپس کر دوں گا. اور اسے یہ بھی کہنا، میرا پیغام دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں 700 اونٹ بھی دوں گا. الٹا ہو گیا. اناؤنسمنٹ کیا ہونی چاہیے تھی؟ اس کو پکڑ کے لے آؤ، جو لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے. کہا کہ اس کو وہ آ جائے، مسلمان ہو جائے، اور میں اس کے بیوی بچے واپس کر دوں گا، اس کو 100 اونٹ بھی دوں گا. خبر پہنچی تو مالک بن عوف کے لیے اس سے بڑی اور خبر کیا ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ تو ویسے ہی چھپتا پھر رہے تھے اور بنو سکیف میں پھر چھپے ہوئے تھے، اور وہاں پہ بھی اپنی جان کے لالے کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ میں یہاں پہ ہوں، کیونکہ اسی کے مشورے کے اوپر تو یہ سارا بلنڈر ہوا. اور اگر ان کو پتہ لگا تو اس کی تو خیر نہیں. تو جب یہ خبر پہنچی تو یہ تو ایسے تھا کہ کوئی کسی انسان کے لیے موت کے منہ سے نکل آنا اور زندگی دوبارہ سے اس کے سامنے آ جانا. پہنچا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گیا. جب حاضر ہوا تو پھر وہی بات، دشمن کے ساتھ کیسے معاملہ. آپ نے اس کو طنز نہیں کیا، آپ نے اس کو جتایا نہیں. اچھا تم نے مقابلہ کر لیا، ٹھنڈ پہ گئی ہے، سکون آ گیا ہے، پھر مقابلہ کرنے؟ ہاں کچھ بھی نہیں کہا. کیونکہ یہ بھی ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے کہ خاص طور پہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اختلاف میں آ جاتا ہے نا،
تو کیا کرتے ہیں کہ پہلی ہماری زندگی کا سب سے اہم مشن اس وقت یہ بن جاتا ہے، قرآن پیچھے، حدیث پیچھے، سیرت پیچھے، جو ہے سب چیزیں سائیڈ پہ جاتی ہیں، انا سب سے آگے آ جاتی ہے۔ تم نے میری بات کو غلط ثابت کیا، ابھی دیکھو تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں میں، ایسی ایسی دلیل لے کر آؤں گا کہ تمہارا تو منہ بند ہو جائے گا۔ ایسا جذبے کے ساتھ ہم دوسرے بندے کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسرے بندے کو جب تک یہ جتا نہ دیں کہ جو میں بات کر رہا تھا وہ ٹھیک تھی اور تم جو بات کرتے غلط تھے، ہمیں اس وقت تک ہمارے جگر کو ٹھنڈی نہیں پڑتی۔ مطلب اوپن تو ہم چھوڑنے کا مزہ ہی نہیں آتا نا، جب تک دوسرے کو ذلیل کر کے پروو نہیں کر دیں گے، اور صرف اس کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو نہیں دکھا دیں گے کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے اور جو دوسرے نے بات کی تھی وہ غلط ہے، اور اس کو ذلیل بھی کریں گے، اس کی تحقیر بھی کریں گے، اس کا بد اخلاقی بھی کریں گے۔ ادھر اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ فتح ہو چکی ہے، فاتح ہیں، آپ نے کوئی تنقید نہیں کی، کوئی طنز نہیں کیا، اور ابھی یہ مسلمان نہیں ہوا، ابھی یہ نان مسلم ہے، کیونکہ جب حاضر ہوا ابھی تک تو مسلمان نہیں ہوا تھا۔ نان مسلم ہونے کے باوجود، اتنا شدید دشمن ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے آرام سے بات کیا اور اس کا اکرام کیا، اور پھر کیا کیا؟ مسلمان جب ہو گئے تو کیا فرمایا کہ تم بنو حوازن کے ہی سردار رہو گے۔ دوبارہ بنو حوازن کا سردار بنا دیا اور ان کو رسپانسبلٹی دی کہ جا کے تم طائف کو فتح کرو۔ لیڈرشپ بھی واپس آ گئی، سرداری بھی واپس آ گئی، اللہ نے ایمان بھی دے دیا، اور کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے آگے کیا وہ سردار بھی بنے اور وہ دوبارہ سے اپنی پوزیشن پہ آ گئے۔ یہ کہنا سب باتیں بہت آسان ہے، جس سچویشن میں یہ سب ہو رہا تھا اس سچویشن میں اپنے اوپر قابو پانا اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، جذبات کو، اپنے جذبات کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا کہ میرے جذبات عقل کے اوپر حاوی نہ ہو جائیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ پریکٹیکلی ہم اپنے آپ کو رکھیں تو ہم تو چھوٹی بات کے اوپر ہم سے اپنے جذبات پہ قابو نہیں پایا جاتا، لیکن اتنی بڑی بڑی باتوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اور نہ صرف برداشت کیا بلکہ ایسا اخلاق کی تعلیم ہمیں دی کہ اس اخلاق کو اپنے سامنے رکھنا، امت کو بتایا کہ دیکھو جتنی بھی سچویشنز آئیں گی اس سے ورس سچویشن نہیں ہو سکتی کہ تمہارا دشمن تمہارے جان کے در پہ بھی ہو، مال کے در پہ بھی ہو، نقصان بھی پہنچائے، اس کے باوجود کیا کہا؟ اخلاق کے ساتھ پیش ہو۔ تو کیا مسلمان کو مسلمان کے ساتھ پھر کیسے بات کرنی چاہیے؟ مسلمان کو مسلمان سے جب اختلاف ہو جائے تو کیسے کرنا چاہیے؟ تو مقصد سارا بات بتانے کا تھا کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فہم عطا فرمائے، اور میں بار بار اکثر جو دیندار اس کی بات کرتا ہوں، میں اس لیے کرتا ہوں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ کیونکہ جو دیندار طبقہ ہوتا ہے نا، جو ہم لوگ جو دین کی بات کرتے ہیں، دعوت کے کام کرنے والے یا جو لوگ بھی دین پھیلانے والے ہوتے ہیں، لوگ ان کی بات کو بھی امپورٹنس دیتے ہیں اور ان کی ظاہر بتائی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اور ان کی جو ایکشنز ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بات ہم پھر وہ یہ ہے کہ بات ہم کریں سنت کی، حلیہ بھی سنت کا، لیکن اتنا بڑا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بھی دیا اور پریکٹیکلی بھی کر کے دکھایا، اگر اس کو ہم چھوڑ دیں تو پھر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ مسلمان کو کے خلاف، مسلمان کو مسلمان کے خلاف بھڑکا رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے کہ دین کی بات کر کے دین کے ذریعے سے، ایک تو ہے نا پولیٹیکلی لوگوں کے اندر ڈفرینس پیدا کرنا، پالیٹکس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا، یا کسی ریجن کے بیس کے اوپر، ریجنل بیسس کے اوپر لوگوں کے اندر ڈویژن پیدا کر دی۔ ایک ہوتا ہے کہ دین کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو تقسیم کر دینا۔ یہ جو دین کی بنیاد پہ تقسیم ہوتی ہے یہ کوئی فزیکل تقسیم نہیں ہوتی، کنٹری ٹو کنٹری جو تقسیم ہوتی ہے وہ تو بارڈرز ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ آپ نے تقسیم کر دی۔ اب دین کی تقسیم کوئی فزیکل لائن نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف مت کرو، فرقہ واریت مت کرو۔ تو فرقہ واریت کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص یہ کہے کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، میری مانو، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ جو باقی جتنے لوگ کہہ رہے ہیں یہ سب جاہل ہیں، یہ سب گمراہ ہیں، یہ سب انہوں نے تو صرف بزنس بنایا ہوا ہے۔ اور کیا کیا کہ آپ نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ نفرت پھیلا دی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈویژن ہے، آپ نے ایک نیا فرقہ بنا دیا۔
اسی طریقے سے کوئی اور شخص اٹھا, اس نے یہ بات کہی نہیں ہم ٹھیک ہیں اور ہمارے علاوہ یہ سارے غلط ہیں, تو کیا ہوا کہ آپ نے ایک اور فرقہ بنا دیا کہ بس یہ ٹھیک والا فرقہ ہے, باقی سارے کیا ہیں, غلط ہیں. تو اختلاف کریں, اپنا اوپینین بھی دیں, اپنی رائے بھی دیں, دلیل بھی ہو, مستند بھی ہو, سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن اس کے باوجود کبھی بھی سننے والوں کو یہ مت بتائیں کہ اچھا ہم ٹھیک ہیں تو بس دوسرے سارے غلط ہیں اور وہ گمراہ ہو گئے ہیں. اور دوسری بات, بتانے کا انداز بہت امپورٹنٹ ہے. سب بتانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو یہ بھی بتانا ایک داعی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لہجے سے, اپنے انداز سے, اپنی باڈی لینگویج سے, اپنے ایکسپریشن سے, اپنے الفاظ سے نفرت والا پہلو نہیں کرے. کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے الفاظ ٹھیک ہوتے ہیں, انداز بڑا اگریسو ہوتا ہے, الفاظ بڑے ٹھیک ہے, لیکن جس انداز میں بولا وہ دوسرے بندے کے پاس کیا ہوا, نفرت کا میسج ٹرانسفر ہو گیا. کئی دفعہ انداز بڑا معصومانہ ہوتا ہے, لیکن الفاظ میں ایسی آگ ہوتی ہے کہ سننے والے کے اندر آپ نے نفرت کا بیج ٹرانسفر کر دیا. تو یہ جو نفرت ہے اس سے ہم نے بچنا ہے, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بچنے کی تعلیم دی. یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی کہ نفرت نہیں پھیلانی, نفرت نہیں پھیلانی. اور اگر کبھی کبھی ایسی فیلنگ ہو کہ دوسرے کسی مسلمان کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو اس حدیث کو یاد کر لیا کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ولا تنفروا ولا تنفروا ولا تنفروا. اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی, میں نے اپنا کوئی ایسا انداز نہیں رکھنا جس سے مسلمان آپس میں نفرت پیدا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں ان کی صحیح فہم عطا فرمائے, اور اس اخلاق کو سمجھ کے ہمیں اپنی زندگی میں اس اخلاق کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ صرف باتوں سے تبدیلی نہیں آتی, اصل تبدیلی اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ باتیں جو سنتے ہیں ہم وہ ہمارے عمل میں آ جائیں, اور جب وہ عمل بنے گا, عمل ہوگا اور اس عمل کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں بھی ایک ڈفرینس فیل ہوگا اور پورے معاشرے میں کے اندر ایک آپ کو ڈفرینس فیل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.